السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ویکنڈ آتا ہے تو بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات آپ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے، اور ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری زندگی میں ان کے آنے سے اور آپ کے آنے سے روشنیاں پھیلنے لگی ہیں، کمکمے جلنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لاہور کا موسم جو ہے بڑا مزیدار چل رہا ہے، گرمی ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، پھر جو ہے تھوڑی سی ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے، تو اچھا چل رہا ہے جولائی کے حساب سے؟ ہاں، بڑا فرسٹ کلاس ہے، بہترین۔ یہ تو جولائی میں تو ایسے ہی ہوگا نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ پروگرام میں ہم نے گزشتہ ہفتے شیزوفرینیا کی بات کی تھی، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی موڈ ڈس آرڈرز کی، کیسے لوگ جو ہیں کچھ ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو کوئی دماغی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور مینیا یا بائیپولیرٹی، اس قسم کے مسئلے۔ آج ہم اتنے جو سخت قسم کے مسئلے ہیں، دماغی یا اعصابی کہہ لیں، ان پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ روز مرہ میں ہونے والے واقعات کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور بظاہر چھوٹی سی مشکل نظر آنے والی ان کو کتنی بڑی نظر آتی ہے۔ اس قسم کے معاملات جو ہم سے پوچھے جا رہے تھے، ان میں سے دو سلیکٹ۔ زیادہ تر تو لوگ ایسے ہی مسائل ہمیں پوچھتے ہیں جی، جن کا تعلق کوئی نفسیات کی گہرائیوں سے نہیں ہوتا، یا جی، دماغی بیماریوں سے نہیں ہوتا، سائیکیٹرک النیسز سے نہیں ہوتا، لیکن اچھے بھلے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جی، وہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات جو پیدا کرتے ہیں، الجھنیں پیدا کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اسی کے بارے میں تفصیل سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے اپنی زندگی کو وہ بہتری کی طرف لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو کہا کہ اچھے بھلے افراد جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ایز اے سائیکیٹرسٹ دیکھیں، آپ ایز ایڈکشن سائیکیٹرسٹ دیکھیں، تو مشکلات جو ہیں وہ کئی دفعہ خود کو نظر آنے لگ جاتی ہیں، دوسرے بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم جو ہے دوسروں کی زندگیوں میں اتنی آلودگی گھول دیتے ہیں کہ وہ آ کے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا تنگ کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں بالکل سیٹ ہوں، تو کبھی وہ بندہ خود تنگ پڑ رہا ہوتا ہے دوسروں سے، کبھی دوسرے اس سے تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسا زیادہ تر علتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علتیں ہم ان عادتوں کو کہتے ہیں کہ جو جگاڑ کی طرح ہوتی ہے، وقتی طور پر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں کسی حد تک، لیکن ان دی لانگ رن ہمیں اور دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسروں کو تو شاید فوری نقصان پہنچتا ہے بعض علتوں سے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نقصان پہنچتا ہے۔ اور ہم زندگی کی گاڑی میں چونکہ اچانک سوار ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے آپ کسی سینما میں کوئی فلم چلنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ گھس جائیں تو اندھیرے میں جا کے آپ ٹٹولتے اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں، اب آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہرے آپ اچھی طرح سے دیکھ بھی نہیں پا رہے، اور سکرین پہ ایک کہانی چل رہی ہے جو درمیان میں سے آپ نے کہیں پکڑ لی ہے۔ تو زندگی میں ہم ایسے ہی آتے ہیں، جیسے کہ مجھے تو بچپن میں بتایا گیا تھا، میں نے پوچھا کہ بھئی ہم بچے کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اوپر سے اللہ میاں پھینکتا ہے، نیچے سے یا تو والدین اگر کیچنگ پوزیشن میں ہو تو وہ کیچ کر لیتے ہیں، نہیں تو کہیں رضائیاں وغیرہ پڑی ہوں تو اس کے اوپر بچہ آ گرتا ہے، اور یا پھر جو ہے ایسی کوئی محفوظ جگہ جہاں کہ چوٹ نہ لگے بچے کو تو وہاں گرتا ہے۔ تو چونکہ پہلا ہی جو آغاز ہے زندگی کا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے اللہ میاں پھینکتا ہے، نیچے سے وہ کہیں جا گرتا ہے، کیونکہ زمین بھی گھوم رہی ہوتی ہے، تو کئی لوگ اوپر سے جب آ گرتے ہیں تو وہ اس طرح والدین کی جھولی میں آ جاتے ہیں، اور پھر والدین ان کی پرورش کرنے لگتے ہیں۔ سر، یہ آپ نے مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ میں ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ کسی 12 سالہ بچے کے متعلق تھا کہ آج کل 12 سالہ بچے جو ہیں ان کی معلومات جو ہے وہ، جیسے کل بھی آپ پروگرام میں بھی ہم بات کر رہے تھے، ان کا کارنل نالج جو ہے وہ اب ویسا نہیں رہے جیسے ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ بچے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ تو وہ صحیح بات نہیں ہے، اس طرح نہیں آتے دنیا میں بچے۔ I'll take a pass، یعنی آپشن ہے نا، یا آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں یا آپ کہتے ہیں میں پاس کرتا ہوں، سوال کو پاس کر دیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک جو معاملہ ہم آج سامنے رکھنے والے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔
سبھی کہتے ہیں کہ بڑا لائف پارٹنر آئیڈیل سا ہونا چاہیے. لائف پارٹنر میں بڑے ہم جو ہے نا وظائف اور قوائف اور اوصاف حمیدہ ڈھونڈتے ہیں. اور جس طرح آپ بہت مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ باہر کی طرف دیکھتی ہیں, اندر کی طرف نہیں دیکھتی. ہمارے ڈیلے جو ہیں باہر کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ڈاکٹر فاطمہ ہے نارووال سے, ان آل ارنسٹ, یعنی کہ ان کی آپ سادہ لوح کہہ لیجئے یا انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ فرماتی ہیں کہ حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنے شوہر سے خوش ہیں. وہ مالدار ہیں, ان کے شوہر مالدار ہیں, ان پر پیسے بھی خرچتے ہیں, لونگ ہیں, گڈ لکنگ بھی ہیں. ماں باپ کی بات مانے یا نہ مانے ان کی بات ضرور مانتے ہیں, اور ہینڈسم بھی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ بڑی آئیڈیلسٹک سی, بڑی جو ہے فلسافیکل سی, پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, 26 سال کی ہیں, اشفاق احمد کو پڑھتی رہی ہیں, بانو قدسیہ کو پڑھتی رہی ہیں, ایسے انٹلیکچوئلس کو اور بھی پڑھتی رہی ہیں. ڈاکٹر رفیق جو ہیں وہ اسپرچول لوگ جو ہیں ان کی بڑی مداح ہیں. آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اور آپ سے بڑی انسپائرڈ ہیں. مگر جو ہے ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری ان سے گفتگو ہوئی, ان کو برٹرینڈ رسل کے متعلق ہی نہیں لوگ جی. تو مطلب یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ باقی تو ان میں اوصاف ہیں مگر پڑھے لکھے نہیں ہیں. بے جوڑ سا لگ رہا ہے ان کو کہ ان کے ساتھ میں زندگی کیسے گزاروں گی. گزارنا چاہتی ہیں زندگی, ان کے ساتھ توڑنا نہیں چاہتی. ماں باپ نے شادی کی ہے, راضی ہیں, کہتی ہیں اوکے ہے, مگر سمجھ نہیں آ رہی. مخمصہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے. اچھا ابھی انہوں نے ان کو حال ہی میں ایک فرمائش بھی اپنے ہسبینڈ کو کی ہے کہ ہم کیوں نہ جا کے آسٹریلیا سیٹل ہو جائے. وہ بھی انہوں نے کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا. مگر ان کا پرابلم یہ ہے کہ میری زندگی ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزرے گی جو زیادہ جانتا ہی نہیں ہے, پڑھا اتنا ان جتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. ویسے وہ معاملہ فہم ہے, سمجھدار ہیں, اپنا بزنس صحیح کریں, مگر یہ مسئلہ ان کا ہے. ڈاکٹر فاطمہ فرام نارووال, کریں تو کیا کریں؟ اچھا ویسے تلخ سی بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا آرام کی گرانی ہونا. تو بعض اوقات ہم آرام کی گرانی میں ہوتے ہیں اور ٹھنڈے دودھ کو پھونکیں مارنے لگتے ہیں. اچھا جنہیں یہ آئیڈیل بناتی ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو اشفاق احمد کوئی بہت پڑھے لکھے لوگوں کے مداح نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کو جتنا نقصان پڑھے لکھوں نے پہنچایا ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا, اور وہ بہت زیادہ ہمبل تھے. اور اسٹریٹ نالج, کسی موچی کے پاس بیٹھ گئے, ان سے نالج لے لیا, جس طرح کے اکثر. اور اپنی وائف کے لیے وہ بڑے اچھے خدمت گزار تھے, اور ان کی زندگی بنانے میں ان کی عزت اور تکریم کے ساتھ چلتے تھے. اور پھر جو پروفیسر رفیق صاحب کی بات انہوں نے کی ہے, تو کیا وہ اپنی زندگی میں جو کہ اتنا زبردست کامیاب انسان ہیں اور ایک انٹلیکچوئل کے طور پر ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے, لیکن ان کی بیوی تو ایک گھریلو خاتون ہے اور وہ بڑے سکون کے ساتھ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور خاتون خانہ ہیں ان کی بیوی, اور بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون بھی نہیں ہے. جی. اور اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے کبھی کریبنگ بھی نہیں کی پروفیسر رفیق صاحب نے, اور ان کی کوئی آف شور کمپنی بھی نہیں ہے. تو سر یہ آف شور کمپنی کا ذکر کہاں سے آیا؟ آج کل آپ کو پتہ ہے نا, یہ تو بیچ میں آف شور کمپنی کا ذکر تو آتا ہے. تو اصل میں پچھلے 400-500 سال سے پڑھائی کے معاملے میں ہائپ بھی بہت ہو گئی ہے. اور دنیا میں کوئی ہمیشہ سے کوئی یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا دور تھا. اس سے پہلے بھی لائق فائق اور کامیاب لوگ ہوتے تھے. جی. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں. جی. اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے, اور جی اور جینے دو کے حوالے سے ان کے بڑے اوصاف ہوتے ہیں اور بڑی خوبیاں ہوتی ہیں ان کی, جن کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. کامیاب لوگوں کے حوالے سے یہ سوچنا کہ وہ بہت اونچے ڈگری ہولڈر ہوں یا انہیں برٹن رسل کا نام ضرور پتہ ہو. تو کتابیں پڑھنے کا شوق بڑا اچھا شوق ہے, لیکن یہ 1% سے بھی کم لوگوں کو ہوتا ہے. تو وہ جو آئیڈیل کا ایک ہے سارا سوچ کا گورکھ دندہ,
تو سقراط بقراط تو کوئی بہت زیادہ ڈگری یافتہ نہیں تھے، آج بھی دنیا ان کا نام بہت اچھے سے جانتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ان خاتون کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مرد ہیں جن کی بیویاں کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی یا ان سے کم پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ یہ نارم ہے سوسائٹی کا کہ بیوی کچھ کم پڑھی لکھی ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی یہ ایشو کبھی ان کے ہسبینڈ نہیں اٹھاتے کہ تم کم پڑھی لکھی ہو، یا تمہیں شیکسپیئر کا نام پتہ نہیں ہے، یا تمہیں یہ نہیں پتہ یا وہ نہیں پتہ، تمہیں بحیرہ اوکیانوس کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ کس خواص کی مالک ہیں وہ تمہیں نہیں پتہ۔ تو وہ گزار لیتے ہیں زندگی۔ اور شادی کا مین مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیڈیلسٹک جو ہے جیون ساتھی پر اصرار کریں۔ جی، شادی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مقصد نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ اپنی مخلوق کو آگے بڑھاتے رہنا ہے کامیابی وہ سے۔ تو اوپر سے آ جاتے ہیں، رضائی پہ گر جاتے ہیں۔ مین کردار تو اسی کا ہے جو اوپر سے پھینکتا رہتا ہے اور نیچے سے لوگ کیچ کرتے رہتے ہیں بچوں کو۔ تو اس میں دوسرا مقصد ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں ہونا، کیونکہ ہمارے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں چاہے، کوئی ہمیں پیار کرے، کوئی ہمیں اہمیت دے۔ اور دوسری جو خاصیت ہے کسی میرج میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چاہت رکھتا ہو، رومان اس کے اندر رچا بسا ہو، خوشبو ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آئے۔ اور تیسرا ہے کہ ایک دوسرے کے ادھورے پن کو مکمل کرنا، یعنی کوشش کرنا کہ جو لائف پارٹنر میں نہیں ہے اسے اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی جائے۔ یعنی خامد کما کے لاتا ہے، بیوی گھر کا نظام چلاتی ہے، یوزولی جو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتا اور اس کے بعد ڈگریاں کیوں نہیں ہیں اور وہ انٹلیکچوئل گفتگو کیوں نہیں کرتا، جی، وہ پتلی چیزوں میں سے موٹی چیزیں کیوں نہیں نکالتا، وہ مطلب وہ ایسی باتیں کیوں نہیں کرتا جن کی سمجھ ہی نہ آئے۔ صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں خاتون کو تھوڑا سا، چونکہ ابھی یہ خود بھی نوعمر ہیں، اگرچہ ڈاکٹر ہیں اور مریضوں سے بھی پڑھتا ہوگا اور انہیں رہنمائی بھی فراہم کرنی ہوگی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تناظر میں دیکھنا شروع کریں کہ وہ بندہ جس نے رشتہ بھجوایا اور پھر شادی ہوئی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لو میرج نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے زمانے کو چھوڑ کے انہوں نے ان خاتون کو چن لیا۔ ٹرو۔ تو ایک تو اس چیز کا ادراک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرج کی وہ جو بنیادی ضرورتوں میں سے ایک چیز ہے وہ تو پوری ہو گئی، پھر وہ آپ کی آسائشوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جیسا کہ بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بات بھی مانتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ تھوڑا سا گریٹیچیوڈ کو آزما کے دیکھیں۔ اور جو بیچ میں انہوں نے بولا کہ میں کیا کروں اس شوہر کا، تو اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو ان کی قربانی دے دے، تو یہ تو بالکل نہیں، اب وہ ان کی بیوی ہیں اور ان کو اپنے طور طریقوں کو سکھانا چاہیے کہ خامد بھی سیکھ لے، جیسا وہ کتابیں پڑھتی ہیں تو گھر میں ایک لائبریری بنا لیں، تو کوئی نہ کوئی کتاب ہو سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو بھی اٹریکٹ کرے، اور ان کو اگر شوق ہے کہ ان کا ہسبینڈ انٹلیکچوئل گفتگو کرے تو وہ اپنی طور پہ ہسبینڈ سے یہ گفتگو کرتے رہیں، آہستہ آہستہ وہ سیکھ جائیں گے، اور ان کو 2 3 4 نام یاد کرا دیں، برٹرنڈ رسل کا نام یاد کرا دیں، یا اس طرح کے اور بہت سے نام جو بولنے سے ذرا انسان کا وقار بنتا ہے سوسائٹی میں۔ تو ایسا تو کوئی بہت مشکل کام نہیں جو کہ ان کے ہسبینڈ نہ کر سکیں، ہینڈسم ہیں، پیسے والے ہیں، بھلے آدمی ہیں، قدر کرتے ہیں، رشتہ بھیجا ہے، شادی کی ہے اور تمنائیں پوری کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کچھ چیزوں پہ ہمیں اپنے گریسفلی قبول کرنا پڑتا ہے، تو شادی شدہ زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہ تمناؤں کے گھوڑے پہ سوار اڑے چلے جائیں اور نہ ہاتھ میں لگامیں ہوں، نہ پاؤں رکاب میں ہوں، تو پھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے سنبھل جائیں، اپنی شادی کو خراب ہونے سے بچائیں، اس کو شگفتہ بنا لیں، اس کو پر رونق بنا لیں، اس کو رومان پرور بنا لیں۔ تو ایک شادی کے انسٹیٹیوشن سے تو آپ کو بس اتنا ہی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ یہ تو فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ آپ کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب اس طرح کے اور بھی بہت سے جوڑے جو ہیں وہ کئی دفعہ، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پہ وہ مشکل پیدا کر لیتے ہیں،
اور جو بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ہماری نظر ان سے ہٹ جاتی ہے, درست. ایسا ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ ہمارے کامنٹس بھی آ رہے ہیں, اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں. کیوں جی, کال بھی کر لیں. اور فی الحال جو یہاں پہ ہمیں کامنٹس ہیں, وریشا رائنا, نائس اینڈ انفارمیٹیو پروگرام, اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. احمد سومرو وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا. اور مین وائل پروگرام میں اگر آپ کوئی اپنا کامنٹ میں مسئلہ بھیجنا چاہیں, ڈاکٹر صداقت علی سے بات کرنا چاہیں, کوئی مشورہ لینا چاہیں, کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز کرنا چاہیں, یو موسٹ ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ ایک والدہ نے ہم سے رابطہ کیا ہے کراچی سے. والدہ جو ہیں وہ از خود بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. ان کے شوہر جو ہیں بیوروکریٹ ہیں, اور ان کے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. پرابلم جو ہے وہ کچھ 2 آتشاہ ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ بڑا بیٹا جو ہے ان کا, ان کو جمع پونجی دی جو ان کے پاس تھی, اس کا کاروبار کروایا, کاروبار میں مدد کی. مگر اس بیٹے نے جو سارا اس کو سیٹل کرنے کے لیے اثاثہ دیا تھا انہوں نے, اس کو کچھ کھوٹ بوٹ کر کے, کچھ ان سے چھپا کے, پراپرٹی جو ہے اس کے نام لگائی تھی والد نے, اس کو بیچ کے اڑن چھو ہو گیا اور امریکہ چلا گیا, اور ان سے کوئی ناتا رابطہ نہیں رکھا. وہاں جا کے سیٹل ہو گیا اور وہاں پہ اپنی بود و باش اختیار کر لی, وہیں زندگی گزار رہا ہے, ان سے کوئی رابطے میں نہیں ہے. دس از ون پرابلم اباؤٹ ون سن, بڑے بیٹے. جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی بڑے لاڈلے ہیں, اور پڑھے لکھے ہیں وہ بھی, بڑے ان کو ناز و نام میں پالا ہے, ڈبل ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے, مگر فی الحال وہ جاب لیس ہیں, چھوٹے بیٹے ہیں. ان باتوں کے باوجود ماں باپ سے وہ ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی تقاضا جاری رکھتے ہیں, وہ والا نہیں, ڈو مور والا. اور وہ بھی شادی شدہ ہیں, اور ان کی یہ جو امی ہیں ان کو لگتا ہے کہ بیوی کی تو بڑی مانتا ہے, مگر ماں کی نہیں مانتا. اور بیوی نے جیسے اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے ماں کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور جو بڑا بیٹا ہے اس نے تو دیوار ہی توڑ دی ہے, اس نے تو سارا ان کا جو پونجی تھی اور جو ساسا تھا. یہ عموماً والدین بڑے بیٹے کو سب کچھ تھما دیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ خود بھی سیٹ ہوگا اور بچوں کو بھی سیٹ کرے گا. یوزولی خود بھی سیٹ نہیں ہوتا اور باقی بہن بھائیوں کو بھی اب سیٹ کرتا ہے. اچھا, یہ ان کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے. اچھا, یہ جو صاحب ہیں چھوٹے والے, یہ مثلاً ملازم ہیں گھر پہ, ان کو کہتے ہیں کھانا تم نے میری مرضی کا نہیں پکایا, میری چیزیں صحیح جگہ پہ نہیں رکھیں, میں نے فلاں جگہ جانا تھا, گاڑی اویلیبل نہیں ہے. ماں باپ ملازموں کو گھر سے نکال دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے ہیں, اور والدین کو کہتے ہیں آپ میرا خیال نہیں رکھتے. اس طرح اختیارات نہیں دیے جیسے بڑے بھائی کو دیے تھے, مجھے اور اختیارات دیں. اور اس طرح کی صورتحال ہے گھر میں, کافی پریشان ہیں یہ, ان کے ابو بھی, امی خاص طور پر جنہوں نے ہم سے جو رابطہ کیا ہے. اور فی الحال ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے 1 سال سے جو ہے ان کے اسی بیٹے کو, عبد الباسط اس کا نام ہے, اس کو ذہنی بیماری شیزوفرینیا بھی نکل آئی ہے, جس کے لیے وہ فی الحال آغا خان میں ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کے زیر علاج ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الگ کر دیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ گلے شکوے ہیں ماں باپ سے, بیوی کو بھی, ان کو بھی. مگر جو ڈاکٹر ہیں سائیکیٹرسٹ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان پہ بوجھ نہ ڈالیں, حالانکہ یہ جاب لیس بھی ہیں. تو ماں باپ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا کریں, ان کو الگ کر دیں, ان کے ساتھ نباہ کیسے کریں, کس طرح سے آگے بڑھیں. اجاز بھائی, پہلے دنیا بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اور لوگ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے تھے. تو اب چونکہ دنیا کے بدلنے کی اور چلنے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے, تو لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کا اس طرح موقع نہیں ملتا. اور پچھلی جنریشن
جو تربیت کرتی ہے جی آنے والی جنریشن کی، اس سے پہلے کہ وہ تربیت کارآمد ثابت ہو، دنیا اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ تربیت کام نہیں آتی، وہ آبسلیٹ ہو جاتی وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی اپلائی کرنے سے پہلے وہ سارا نالج کہ دنیا کے اصول یہ ہیں وہ بالکل آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا کر بھلا سو ہو بھلا، اور اچھی اچھی باتیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. وہ تو سر حالی بھی اسمبلی چوندا ہے میرا. ہاں، تو وہ جو چیزیں ہیں، اب یہ ہے کہ تھوڑا آنکھیں تھوڑا کھول کے آپ کو دنیا کے بارے میں غور و غوص کرنا پڑتا ہے. آپ کو اب یہ صلاحیت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ آپ دور سے ان لوگوں کو پہچان لیں جو آپ کی طرف سے اس نیت کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انہوں نے زہر گھولنا ہے. سر مگر یہ تو اپنے ہیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، یہ ایک بہت بڑا ڈینائل ہے کہ برے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے. یہ ویسے ذرا غور کریں گے تو جیسے کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، تو پوزیشنیں تو بدلتی رہتی ہیں، اور جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں دوسروں کے لیے تو وہ پرائے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے اپنے وہ ہمارے لیے پرائے ہوتے ہیں. تو سب لوگ جو ہیں اس دنیا میں نہ تو اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی کمپس تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکیں اور اپنے آپ کو برے لوگوں کے جھرمٹ میں سے نکال سکیں اور اپنے ارد گرد کچھ اچھے لوگ جمع کر سکیں. مگر جن کو ہم نے پیدا کیا، جن کی تربیت کی، جن کو پروان چڑھایا، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. دیکھیے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، لیکن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب آپ پہلے ہوم ورک اپنا پورا کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ اولاد کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور پھر اگر وہ خدمت نہیں کرتے تو آپ کو دکھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ تربیت اس طرح اولاد کی کرتے ہیں کہ آپ ان کے آگے اس پیچھے اس طرح پھرتے ہیں کہ وہ مرکز نگاہ ہیں اور آپ فیملی ممبر ان کے ارد گرد گھومتے ہیں. ماں باپ جو ہیں ان کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی دنیا ہے، ہم تو بس چراغ سحری ہیں اور یوں ہے اور وہ ہے. اس طرح کی جب ہم اپنے آپ کو اہمیت کم دیتے ہیں تو دوسرے کو ہم سکھاتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور کر سکتا ہے. اکثر گھروں میں یہ کہانی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چمکنے والے بنیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وہ بہترین مقام حاصل کریں، جی، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہر روز سر شام اتر کے ہمارے گھٹنوں میں بیٹھ کے ہمارے ہاتھ پاؤں بھی دبائیں. تو یہ کافی مشکل کام ہے. آپ اگر اولاد کو اس طرح تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مقام پیدا کریں اور چمکے، تو پھر ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو یہ تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے. یہ ایک طرح سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو ہم اتنا زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو بہت اچھی طرح سے پال پوس کے تربیت دے کے جوان کریں گے تو از خود ایسا ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں گے اور بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے. اور ایسا ہے نہیں، ایسا ہے کچھ نہیں. آپ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو یورپ میں آپ کو جگہ جگہ اولڈ ہومز نظر نہ آتے، اور پاکستان میں اگرچہ اولڈ ہومز نہیں ہے لیکن والدین جو ہے ایسی قسم پرسی کی زندگی گھروں میں گزارتے ہیں. اور اب تو یہاں کچھ اولڈ ہومز کا بھی رواج ہو گیا ہے کہ عموماً بچے تعداد میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے دو ماں باپ یعنی ماں اور باپ کو سہارا فراہم نہیں کر سکتے. دو ماں باپ جہاں پہ 5-6 بچوں کی کفالت کر لیتے ہیں تو وہ 5-6 بچے مل کے 1-2 ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے. بس یوں ہی لگتا ہے کہ ماں باپ تو دیندار ہیں. یعنی کوئی بھی عمر ہو جائے، بچہ 40 سال کا بھی بچہ ہے، بچہ 50 سال کا ہو جائے تو بھی بچہ ہے، اور والدین نے کچھ دینا ہی دینا ہے. یہاں لینا کچھ نہیں ہے. واپسی پہ عزت بھی نہیں ملے گی، اطمینان بھی نہیں ملے گا. انفارچونیٹلی یہ ایک تکلیف دہ گھر گھر کی کہانی ہے جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک بیٹے کو جب وہ بڑا ہوا، بلوغت کو چھونے لگا، تو اس کو سب کچھ سونپا کیونکہ ماں باپ ملازمت میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بچے کاروبار میں پڑ جائیں تو گھر میں ذرا افلوئنس آ جائے اور باقی بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھیں. اور اس میں ایک بات جو میں پہلے دیکھ رہا تھا وہ یہ بھی تھی کہ یہ لڑکا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اپنی شادی شدہ بہنوں کو اور بہنوئیوں کو گھر بھی نہیں آنے دیتا کیونکہ اس کی بیوی اچھا نہیں لگتا. یعنی گھر کا سارا جو نظام ہے وہ اس نے اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے. اور
ماں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، لیکن ایکچولی غور کرے تو اس کی بیوی نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کیونکہ وہ تمام جو احکامات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں. پہاڑوں سے جب برف پگھلتی ہے تو دریاؤں میں پانی آتا ہے، تو وہ ماں اب اپنی ایک جو کمزوری ہے کہ وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، اور جب دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن ہم نے بچپن سے سیکھ رکھا ہے کر بلا سو ہو بلا، جسے لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں، ریسیپروکل سے. تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا. ایسا ہر دفعہ نہیں ہوگا. ہمیں پہلے صلاح مشورہ کر لینا چاہیے اس بندے سے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا تو تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو گے کہ نہیں کرو. جی. اس کو ایک وربلائز کرنے والی بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو فیکچول کریں. یعنی بچوں کو کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے. آپ کہیں بچوں کو کہ یہ ہمارا ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو اس لحاظ سے یہ آپ کا بھی ہے. اور اگر آپ ہماری خدمت میں پیش رہو گے تو آخرکار یہ ہماری محنتوں کے جو ثمرات ہیں یہ آپ ہی تک پہنچیں گے، اور وقت آنے پہ اللہ کے نظام کے تحت یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن فی الحال یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، آپ ہمارے بچے ہو. اس گھر کا نظام چلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں ہمیں کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ چلنا ہوگا. اور ہر رشتے میں کچھ لین دین ضرور ہوتا ہے. ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا کہ جس میں کچھ لین دین نہ ہو. ایک چیز ہو، یا تو آپ لے رہے ہیں یا پھر دے رہے ہیں. تو 2 وے ٹریفک ہوتی ہے رشتوں میں، 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، وہ جب رشتے بنتے ہیں ہمارے تو ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز ان رشتوں سے ہوتی ہیں. کئی مرتبہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشنز رشتوں میں سے ختم ہو جاتی ہیں، مگر رشتہ رہتا ہے تو وہ رشتہ پھر کھوکھلا سا ہو جاتا ہے. نیچرلی رشتہ وہی ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں. ویسے کوئی رشتہ نہیں ہوتا دنیا میں. رشتہ وہ ہوتا ہے جو آپ جس میں انویسٹ کرتے ہیں، جس کو آپ بناتے ہیں، جس کو آپ سنوارتے ہیں. رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں میل ملاپ ہوتا ہے. اگر آپ کچھ عرصہ کسی دوست سے نہیں ملتے، کسی رشتہ دار سے نہیں ملتے، تو پھر وہ رشتہ پھیکا پڑ جاتا ہے. سو رشتے جو ہے آبیاری مانگتے ہیں، یہ آکسیجن مانگتے ہیں، یہ کھاد مانگتے ہیں، یہ کچھ نمی مانگتے ہیں، یہ کچھ سن شائن بھی مانگتے ہیں. اور یہ رشتوں میں بڑا مزہ ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق، جاندار آپس میں کوئی رشتہ محسوس نہیں کرتے، ان کا گزارا چل جاتا ہے. لیکن انسان کا رشتے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اپنے رشتوں کو ایک اثاثہ سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے رشتوں پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خوشیوں نے دوسروں کا گھر دیکھا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمیں لوگ ہنستے کھیلتے خوش و خرم نظر آتے ہیں، اور صبح شام لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب ہماری باری آتی ہے تو شام ڈھل جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم پھر کہانیاں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ قربانی دی، میں تو ایک قسم کی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر دیکھو جواباً میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو ایک تو نئی جو تہذیب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رہن سہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیسے دنیا داری اچھے طریقے سے چلائی جا سکتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نئے سیانے پن کی ضرورت ہے، ایک نیو نارمل کی ضرورت ہے. جو ماضی میں رہتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، تو ہمیں ایک نئی روشنی کی ضرورت ہے. مجھے کوئی عملی زندگی میں آئے ہوئے، پروفیشن میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. میں روزانہ لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں. میں نے بہت کچھ اچھا برا گندا میلا سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کالج میں کچھ باتیں جو مجھے بتائی گئی تھیں وہ درست نہیں تھیں، اور وہ میرے بچپن میں میرے سافٹ ویئر کا جب حصہ بن گئی تھی تو مجھے بار بار جھٹکے محسوس ہوتے. وہ میل ویئر ہے، وہ میل ویئر ہے جو کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں، جو ہم ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، جو ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. تو اس سب کا نتیجہ جو ہے ہمارے لیے خرابی کی صورت میں نکلتا ہے. اب ان خاتون کا جو مسئلہ ہے، ایک ان کے روگ لگا ہوا ہے کہ ان کا ایک بیٹا 7 سمندر پار اپنی دنیا میم کے ساتھ بسا کے بیٹھا ہوا ہے، اور واپسی کا بالکل کوئی ارادہ نہیں، کوئی امکان نہیں، کوئی رابطہ نہیں. اور دوسرا بیٹا
جو کہ ایک بیماری میں ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، جو کہ اچھے طریقے سے علاج ہو رہا ہے، جو کہ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ شکیزوفرینیا اچھا اسٹیبلٹی کی طرف ہے، لیکن عام روزمرہ جو نفسیات ہے، عام روزمرہ جو لین دین ہے، یہ وہ صاحب نہیں سیکھ رہے، ان کے چھوٹے صاحبزادے، جس کے لیے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھی طرح تال میل بنا کے رکھ سکیں، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ہز مدر۔ ٹرو۔ تو اکثر ہم کسی کے ساتھ اچھا تعلق بناتے ہوئے اس کی قیمت جو ہے وہ کسی اور کو چکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں والی بات ہے۔ تو ایک ماں جب بچے کو پال پوس کے جوان کرتی ہے تو اس کے کوئی حقوق ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص اپنی زندگی میں آنے والی دلہن کو سب کچھ نچھاور کر دے تو پھر دل میں جو اندر کا اطمینان ہے تو وہ نہیں آ سکتا جب ماں سامنے خوش نظر نہیں آتی، جب گھر کے حالات کشیدہ رہتے ہیں، جی، جب ہر وقت کی چکھ چکھ رہتی ہے تو کوئی بھی وہاں ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو خاتون کو اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ باؤنڈریز سیٹ کر سکیں۔ یہ ایک علم ہے، یہ بالکل ایسے ہی سیکھنے والا علم ہے جیسے ہم ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم کھانا پکانا سیکھتے ہیں۔ تو اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے، کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ کیسے بات کریں کہ وہ آپ کا ہم نوا ہو جائے اور پھر آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ لمحہ بلمحہ سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن نتائج پھر آہستہ 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 آگے زندگی میں آتے ہیں، اور ان نتائج سے فائدہ اٹھانے کے لیے صبر، کریج اور جو سیکھنے کا عمل ہے اسے جاری رکھنا ہوگا۔ جیسے یہ خاتون کو سوچنا چاہیے کہ جیسے وہ خود بے بسی محسوس کرتی ہیں جی، اپنے بچے کے سامنے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہیں اور وہ میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہو گئی ہیں، اسی طرح ان کا بیٹا بھی بے بسی محسوس کرتا ہوگا اپنی بیوی کے سامنے، اور اس کو خوش کرتے کرتے کب وہ ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے شاید اس کے علم میں بھی نہ ہو۔ تو ذکر کرنا پڑے گا، تبادلہ خیالات کرنا پڑے گا، نیگوسیشن کرنے پڑیں گے، جس میں غصہ شامل نہیں کرنا، رنج شامل نہیں کرنا، اور کوسنے نہیں دینے، برا بلا نہیں کہنا، دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا، اپنے بچپن کے جو کیے ہوئے احسان ہیں وہ نہیں یاد دلانے۔ لیکن یہ بات ضرور سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس پہ احسان کرو، جو آپ کو تحفہ دیتا ہے اس کو بڑھ چڑھ کے تحفہ دو، جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اور بھی اچھا سلوک کرو۔ بہت عمدہ، بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ بہت آپ نے دو مختلف مسئلے جو کہ ہمارے گھروں میں دیکھنے میں آتے ہیں، کسی کی شادی شدہ زندگی میں آغاز میں جو مسئلے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے جو پہلا سوال تھا اور یہ والا جو ہے، اس کا بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایسے ہی مسائل کی بات چل رہی ہے، پہلے ہم نے ان بچوں کی بات کی جو بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک اور ہیں وہ ٹین ایجر ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے والدین کی ہر چیز کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ ہمیں جو ہے معاملہ اکاڑا سے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے 19 سال کے ہیں، ٹین ایجر ہیں، اور پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، مگر یہ ہے کہ فلمیں وغیرہ کافی دیکھنے کے شوقین ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ان کی سوشل میڈیا پہ چلتی ہے۔ مگر فی الحال مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے والدہ کی جیولری نکالی ہے اور جا کے چھپا کے چوری سے جیسے بھی کہہ لیں وہ بیچ دیے، اور پھر بعد میں جب ان کے والد نے ان سے پوچھا ہے، والد صاحب بھی ان کے جو ہیں وہ ایک فوجی ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے فلاں صاحب کو جیولری بیچی ہے، اور جو والد ہیں انہوں نے جا کے ان سے بھی ہماری جیولری واپس کرو، انہوں نے کہا ہم نے پورے پیسے دے دیے ہیں، اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی پیسے تو دیے ہیں، میں نے کچھ خرچے بھی کر لیے ہیں، 10-15 ہزار روپے خرچ کر لیے ہیں، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرائیں جن کو
جیولری بیچی ہے اور بیٹے کو صاف بچا لیں. اور والد صاحب یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ماں نے خراب کیا بیٹے کو, اور ماں یہ محسوس کرتی ہیں کہ والد صاحب نے صحیح ان کے اوپر توجہ نہیں دی, انہوں نے خراب کیا. تو اب یہ ساری صورتحال میں کس طرح سے جیولری جو ہے وہ ریکور ہو جائے. اب بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے صحیح راستے پہ چلنے لگ جائے, پڑھائی بھی نہیں کرتا, یہ کام بھی کر لیا ہے, کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ آئندہ پڑ جائے, FIR بھی نہ کٹے. یہ سارے معاملات کو یہ سنبھالنا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیسے گیا, یہ ہمارا بیٹا ایسے کیسے بن گیا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی رائے دیجیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس خود فریبی کے جال میں سے نکلنا ہوگا کہ تمام برے لوگ وہ ہیں جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں, دوست بھی نہیں ہیں, اجنبی ہیں, اور وہ کسی اجنبی جزیرے پہ بستے ہیں. ٹھیک ہماری نیچے جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اور اسی سے ہمیں سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ ہمارے قریبی رشتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو اذیت سے بھر دیتے ہیں, جو بیک سٹیبر ہوتے ہیں, جو ہمارے خلاف بری بری باتیں کرتے ہیں, جو ہمارا پرسیپشن خراب کر دیتے ہیں, جو ہمارا امیج لوگوں کی نظر میں گرا دیتے ہیں, اور ہر وقت ہمارے طرف سے زیادتی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, جبکہ در حقیقت وہ خود ہماری زندگی کو بہت خراب کر رہے ہوتے ہیں. اب جہاں اپنے لختے جگر کا سوال آتا ہے تو FIR اس پہ درج نہیں کرانا چاہتے, لیکن کسی اور کے لختے جگر جو کہ کوئی نوجوان نہیں, کوئی بڑی عمر کا شخص ہوگا, اور یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ ایک 19 سال کا نوجوان جب زیور بیچنے کے لیے آتا ہے تو وہ کوئی بونافائیڈ معاملہ نہیں ہوتا, وہ غلط معاملہ ہوتا ہے. لیکن لالچ بری بلا ہے. لوگ جو ہے کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے قباحتوں کا شکار ہوتے ہیں. کبھی قباحت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے سابقہ تجربات کوئی بڑے ناکام ہوئے ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں. کبھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ غلط سوچوں کے دائرے پہ چل پڑتے ہیں. کبھی یہ منشیات کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی بری سوسائٹی کا معاملہ ہوتا ہے, بری ٹیچنگز کا معاملہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی موقع پہ وہ غلط باتیں دیتے ہیں, فلموں سے, ڈراموں سے یا گانوں سے, کیونکہ ہر چیز ہمارے دماغ بار بار آتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ کوئی جنگ و جدل سی کرتے رہتے ہیں, اور ہماری زندگی میدان جنگ سے بنی رہتی ہے. آپ ٹی وی کھول لیں تو لوگ ایک دوسرے کو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, لوگ تماشا لگا رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ڈیمیج ہوتا ہے ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں, جسے کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو نقصان جو ہے ہاتھیوں کا اتنا نہیں ہوتا, ان کے پاس کافی کشن ہوتا ہے چوٹوں سے بچنے کے لیے. یہاں مسئلہ ایک بیٹے کا ہے, اگر میرٹ پہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آئندہ کے لیے کم از کم معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے, جیسے اگر کوئی جیولر ہیں تو ان کی مارکیٹ کے صدر کے ساتھ بات کر کے یہ اپنی جیولری واپس لے سکتے ہیں, اور ان کی رقم پوری کی پوری واپس کر سکتے ہیں, جیسا کہ بیٹے نے کچھ نہ کچھ رقم تو خود بدھ کر دی ہوگی. پلس بیٹے کے ساتھ کوئی گول سیٹنگ کر سکتے ہیں, خالی وعدے پہ نہ جائیں, اس پہ اکتفا نہ کریں. بیٹے کے ساتھ کوئی گول سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ اس نقصان کو کیسے پورا کرے گا, اپنی پاکٹ منی میں کوئی کمی کر کے, یا اپنے والد کی کسی معاملے میں مدد کر کے, یا اپنی والدہ کے ساتھ برتن دھونے میں وہ مدد کر سکتے ہیں کچن میں, یا وہ سرنڈر کر سکتے ہیں کہ گھر کی یہ سہولتیں یا گاڑی یا AC میں اتنے عرصے تک استعمال نہیں کروں گا. یاد رکھیں, جب بھی کوئی اس طرح کے گھریلو جرائم کرتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا, تو آپ خالی وعدے پہ نہیں بیٹھ جاتے, آپ وعدے کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اٹیچ کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکیں, جو آپ ناپ سکیں, جو آپ تول سکیں, اور جو گھر کا فرد اس کوتاہی کا شکار ہوتا ہے جی وہ اس کی قیمت ایسے طریقے سے ادا کرے کہ پوری کی پوری وہ جو تلافی ہو جائے اس سے, اور پھر وہ معافی کا خواستگار بھی ہو, جو غلطی بھی کرے اور اکڑے بھی, اور فیملی کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے, کوئی خالہ, کوئی ماموں, کوئی پھپھو, کوئی چچا, کوئی تایا, جن کو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں, جی, اور
اپنے بچوں سے بے شک وہ تنگ ہوں لیکن بہن بھائیوں کے بچوں کے معاملے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہم والدین اپنے بچوں کے بارے میں دل کی بڑھاس کبھی نہیں نکالتے، ہم کبھی اپنے بچوں کے بارے میں حقیقت حال بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتاتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہوئے۔ تو آپ نے بتایا کہ کرنل صاحب ہیں تو ڈسپلن تو ہوگا، جی جو وہ کرنا چاہیں گے تو وہ کر بھی لیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فوج سے ہوتے ہیں ان میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے۔ ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں ڈائبیٹکس آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کرتے ہیں، وہ میٹھے سے پرہیز بھی کر لیتے ہیں، جبکہ جو ہمارے سویلین کلائنٹس ہیں سو کالڈ وہ ان کی شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں پرہیز کریں گے پر کرتے کوئی نہیں۔ تو ایک لفظ ہے میرٹ جی اور دوسرا لفظ ہے ڈسپلن، جی ان دو لفظوں کی مدد سے اپنے بیٹے کو ریکلیم کریں، اس کی زندگی بنا دیں، یاد کرے گا آپ کو کہ کسی والد سے واسطہ پڑا تھا جس نے میری زندگی بنا دی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی۔ پروگرام ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے، یہ مسائل آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، آپ ہی کے بھیجے ہوئے ڈاکٹر صداقت سے پوچھتے ہیں اور ان کے ایسے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں جو پریکٹیکل ہوں، جن کو آپ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اردو پوائنٹ کے فورم سے سیٹرڈے کو ایک دفعہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت اچھا سا ویکینڈ گزاریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دس ڈاکٹر اعجاز قریشی سائننگ آف۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔